الحمدللہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ محمد الذی اسس قواعد الدین وابنیۃ الاسلام وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وأصحابه الذين بذلوا جهدهم في استنباط قوانين الحلال والحرام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف باواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ الہی گدا ہوں مجھے شاہ کر دے ضمیر محمد سے آگاہ کر دے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا جب میرے نبی نے دنیا پہ قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے بعد از حمد و ثنا زینت مسند صدارت گلشن زہرا استاذ العلماء پیکر خلوص و محبت کشتہ عشق مصطفیٰ استاد گرامی پیر سید احمد شاہ صاحب زیدہ شرفہ آستانہ عالیہ عبداللہ مولا شریف دنیا نعت کا ایک عظیم نام پیکر خلوص و محبت برادرم بلبل مدینہ محمد وقاص اتاری صاحب زیدہ شرفہ دیگر علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان حاضرین و سامعین کرام میں نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں برادرم کاظم حسین صاحب اور ان کی دیگر انتظامیہ کا کہ جن کی محبت بری دعوت پر مجھے اس عظیم الشان محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے میری دعا ہے مالک ارض و سما جن احباب نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ اس محفل پاک کا اہتمام فرمایا ہے اللہ انہیں وہ کچھ عطا فرمائے جو وہ محمد کے نوکروں کو عطا فرماتا ہے میری اور آپ کی اس حاضری کو خالق کائنات اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے وقت کافی ہو چکا ہے مجھے آپ کے آرام کا بھی خیال ہے لیکن ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں
آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ مولوی تقریر لمبی کرے گا یہ بات سنا کے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی. میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں، کیونکہ قیمتی وقت وہی ہوتا ہے جو اپنے نبی کی یاد میں گزر جائے. قیمتی لمحات صرف وہی ہیں جو سرکار کی یاد میں گزر جائیں. انہاں دا مول پوے دا قیامت والے دیہاڑے. بالکل آغاز میں ہی ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پنجابی چ کراندہ تے تھوڑی تانوں سمجھ آ جائے دی. اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نو انج سنواریا ہے، انج سنواریا ہے کہ جس زاویے نال بھی ویکھیا جائے حسین دا نانا بے مثل تے بے مثال نظر آمدا ہے. سبحان اللہ بولو جڑے اندر بیٹھے ہو. جس زاویے سے بھی حضور کی ذات کو دیکھا جائے، وہ چاہے سرکار کا بچپن ہو. کسے بندے دا بچپن ایڈا سونا نہیں گزریا جڑا بچپن آمنہ دے لال دا سونا گزریا. دنیا تے جڑے بھی مشہور بندے نا وڈے وڈے انہاں بچپن وچ منجی تے پیشاب ضرور کیتا ہوئے دا. تسی سارے انج بیٹھے ہو تسی کدے نہیں کیتا ہویا. کدی نہ کدی انہیں ماں دی چھاتی تے بھی پیشاب کیتا ہوئے دا. کدی نہ کدی انہیں کوئی کام ایسا کیتا ہوئے دا جنہوں وڈیاں ہو کے وہ یاد کرے وہ سوچدا ہوئے دا یارا وہ میں کیڑا کام کر سڑیا سی تے پھر ہسدا بھی ہوئے دا. لیکن اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نو بچپن بھی بے مثل اور بے مثال عطا فرمایا سی. سرکار دے بچپن وچ بھی عیب کوئی نہیں. میرے نبی دے بچپن وچ بھی عیب ہی کوئی نہیں، کیونکہ جدے چ عیب ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا. یہ بات لوگ سمجھے ہی نہیں ہے. جدے چ عیب ہوئے وہ نبی، وہ کانے آکھیا ہے نا میں نبی ہوں، تو علماء نے آکھیا کانے نبی نہیں ہوندے. کانے نبی حضور قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب فرمایا تیرے جے نبی ہوندے تیرے جیسے نبی نہیں ہوتے جدیاں اپنیاں ہی پوریاں نہیں، انہیں کسے نو کی دینی ہے. فرمایا نبی ہوندا ہے جڑا اکھ آسمان وال اٹھائے تے رب قبلہ ہی بدل لیندا سی. اللہ دی ذات نے قبلہ ہی بدل لیتا سی. عرض کرنے دا مقصد ہے کہ نبی پاک دا بچپن بھی بے مثل تے بے، میرے نبی دی جوانی بھی بے مثل تے بے. رب نے کسے نبی نو انہیں معجزے نہیں دیتے جتنے آمنہ دے لال نے. اچھا یہ لفظ کہنا بھی تھلے وے، سارے نبیاں نو معجزے دے کے بھیجے ہے، حسین دے نانے نو سراپا معجزہ بنا کے بھیجے ہے. سرکار نو سراپا معجزہ، میرے نبی دا اٹھنا بھی معجزہ، سرکار دا بیٹھنا بھی معجزہ، حضور دا کلام فرمانا بھی معجزہ، سرکار دا مدینے دیاں گلیاں چ ٹہلنا بھی معجزہ، حضور دا بستر دے آرام فرمانا بھی معجزہ، جنگ دے میدان وچ جانا بھی معجزہ، میرے کمری والے دا پسینہ بھی معجزہ تے محمد دا مدینہ بھی معجزہ. ہر ادا معجزہ، جس پہلو سے جس زاویے سے بھی دیکھا جائے سرکار کی ذات بے مثل اور بے مثال نظر آتی ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تاری صاحب ابھی شادی نہیں ہوئی تھی سرکار سے، اور حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا. بڑی توجہ چاہوں گا، میرے یہاں شروع والی گل تانوں سمجھ آ گئی تے تقریر ادھا گھنٹہ کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سرکار وال پیغام بھیجیا. حضور دی عمر پاک 25 سال، سیدہ خدیجہ دی عمر پاک 40 سال. ابھی حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا، کیونکہ حضور نے اعلان نبوت کیتا 40 سال دی عمر وچ. کتنی عمر وچ؟
لیکن وہ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 40 سالوں تو بعد نبوت لبھی. یہ بات ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ جائے. کل محدثین نے لکھا ہے کہ حضور دی پشت تے مور نبوت لگی سی. جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو مور نبوت سیکٹری دی کرسی بندے نو ادوں لبدی جدوں سیکٹری بن جے. کرنل نو تمغہ ادوں لگتا ہے جدوں وہ کرنل بن جائے. مور نبوت بھی دس دی ہے کملی والا 40 سال بعد نبی نہیں بلکہ پہلا جے 1.25 لاکھ نو بھی نبوتاں ملیاں نے تے محمد دے صدقے نبوت ملی. سرکار دے صدقے نبوت ملی. حضرت سیدہ خدیجہ نے سنیا ٹوریا آپ پر کہ میرا مال لے کے ملک شام جاؤ دے. سرکار فرمایا چلا جاؤں گا. وہ مال کڈا پاک سی جدی تجارت کرن آمنہ دا لال جا رہے. فرمایا لے جاؤں گا. دن وقت طے ہو گیا کہ فلانے دن فلان وقت آپ نے جانا ہے. حضرت خدیجہ دا ہی غلام سی وہ دا نام سی میسرہ. حضرت خدیجہ نے میسرہ نو بلایا. آپ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نال 3 مہینے دے سفر تے جا رہے ہیں. تو بندے دا پتہ تاں لگتا ہے جی وہ دے گمانڈ رہندی ہے یہ یا وہ دے نال سفر کریے. میں سنیا محمد بھی عیب کوئی نہیں. سبحان اللہ بولو یرا جڑے جاگ دے ہو گئے. میں سنیا کملی والے وچ عیب کوئی نہیں. کملی والا 3 مہینے دے سفر دے تیرے نال ہے تیری کوئی ڈیوٹی ہے محمد بھی عیب ڈھونڈ نہیں. انہاں کہا جی ٹھیک ہے. 3 مہینے دا سفر رہا. حضور ملک شام گئے تجارت کر کے واپس آئے. جس وقت واپس آئے نا تے حضرت خدیجہ مکان دی چھت تے کھڑیاں سن کیونکہ آپ نے پتہ سی قافلے نے اس ٹائم انٹر ہونا ہے مکے وچ. آپ نے ویکھیا کہ بدل دا ٹکڑا حضور دے سر دے سایہ کر کے آئے. بدل دا ٹکڑا حضور دے سر پر سایہ کر رہا ہے. وہ میسرہ دوڑ دا نا مکان دے اندر داخل ہویا. انہیں کہا مالکہ مبارک ہوئے 10 گنا زیادہ نفع ہویا. آپ فرمایا نفع نو چھاڑ محمد دا کوئی عیب دس. انہیں کہا عیب کی دساں سونا مٹی بھی ٹردا ہے نا تے جس ویلے دھوڑ اڑ دی ہے اس دھوڑ تو بھی محمد دا لباس میلا نہیں سی ہوندا. حضرت خدیجہ نے کہا کوئی عیب بتا. فرمایا عیب کیا بتاؤں. وہ جب درختوں کے قریب سے گزرتے تھے نا تو درخت بھی جھک جھک کے محمد کو سلامی پیش کرتے تھے. کہا کوئی عیب بتا. کہا سارے سفر میں محمد کے جسم پر مکھی کوئی نہیں بیٹھی. کہا کوئی عیب بتا. کہا سارے سفر میں محمد نے جھوٹ کوئی نہیں بولا. کہا کوئی عیب بتا. کہا جب ہم درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے اگر محمد بعد میں آتے تو جدھر کملی والا بیٹھتا تھا درخت جھک کے محمد کے اوپر سایہ کر دیا کرتا. کہا کوئی عیب بتا. کہا سارے سفر میں محمد کے جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھی. حضرت خدیجہ نے فرمایا میسرہ محمد کو کوئی عیب بتا. میسرہ نے کہا مالکہ میں نے بڑے بڑے حسن والے دیکھے جمال والے کمال والے لیکن جتنے بھی دیکھے ان کو پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے. یہ پہلا حسین دیکھا ہے حسن والا جمال والا کمال والا کہ جسے پسینہ آئے بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبوئیں پیدا ہو جایا کرتی ہیں. حضرت خدیجہ نے فرمایا میسرہ تو میرا نمک کھا دے ہے محمد دا کوئی آتا جے عیب دس. میسرہ نے کیا اے میری مالکہ جے تسی میرے ایک ہاتھ تے سورج لے آکے رکھو ایک ہاتھ تے چاند لے آکے رکھو میں پھر بھی قسم چک کے کہاں گا کہ محمد دے رب نے محمد نو بے عیب بنا کے پیدا فرمایا. جدے کافرانو بھی عیب نہ لبے. سبحان اللہ بولو جلدی جان چھاڑ دیں تو جدے کافرانو بھی عیب نہ لبے. اللہ جی ذات نے وہ نبی سانو دیتے. وہ نبی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے کہ جدوں سرکار دا نور میرے بطن وچ آیا نا شاہ جی میں جس گلی وچ ننگ دی خوشبوواں پیدا ہو جاتی. جس گلی وچ ایس حدیث نو کوئی بندہ جھٹلا ہی نہیں سکتا. مسند امام احمد بن حنبل دے اندر امام احمد بن حنبل نے لکھی حضرت انس بن مالک تو
آپ فرماندے نے کہ حضور نو پسینہ بے ترتیب نہیں سی آمدا، کسے نو کچھ تو شروع ہوندہ ہے، کسے نو باواں تو، کسے نو لتاں تو، کسے نو چھاتی تو. آپ فرماندے نے میرے نبی نو پسینہ بھی متھے تو شروع ہوندہ سی. پسینہ کتوں شروع ہوندہ آیا؟ جدہ پسینہ بے ترتیب نہیں وہ دی زندگی کی کن بے ترتیب ہو سکتی ہے. حضور نو پسینہ ہے تو شروع ہوندہ سی. اچھا ساڑھا پسینہ جو تھلے پہ ہٹیں دیں قطرے بچے خموش، سرکار دا پسینہ زمین تے نہیں سے ڈگدا، بلکہ حضور کہیں صحابی آمدے نا آپ کو سرکار بیٹی دی شادی ہے کچھ عطا فرماؤ، اکثر صحابہ نو حضور نے لکڑی نال اینج کر کے نہ کلائی تو پسینہ پونج کے شیشی چھپا کے دیتا ہے. فرمایا جا کے اپنی دلہن نو لا سڑیو، اپنی بیٹی دے لہنگے تے لا سڑیو. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اشیات اللمعات دے اندر آپ فرماندے نے کہ جس دلہن نے بھی میرے نبی دا پسینہ اپنے لباس نہ لایا نا، فرمایا صرف وہ دے لباس وچوں خوشبو نہیں آمدی آئی، وہ دی نسل وچوں بھی محمد دے پسینے دی خوشبو آمدی. جملہ تواڈی نظر ہے جے تسی وصول تگڑے ہو کے کرو تھے. جس نبی دے پسینے دی ایڈی خوشبو ہے رب ہی جاندہ ہوئے دا، جس وڑے حسین ننگدہ ہوئے دا پھر خوشبو دا عالم کی آندہ ہوئے کہ جن کی رگوں میں خون رسول دوڑتا ہے. سرکار نو پسینہ بے ترتیب متھے تو شروع ہوندہ سی. مولا علی علیہ السلام فرماندے نے حضور نو جدوں متھے تے پسینہ آمدہ سی نا انج لگدا ہے جکن سونے دی پلیٹ وچ کسے چاندی دے موتی جاڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ بولو نا، میں ہوڑی ہوڑی تو آنا. سونے دی پلیٹ وچ چاندی دے موتی جاڑ دیتے ہیں. ایڈا سونا پسینہ آمدہ سی. تو قطرے بھی ایڈے سونے پسینے دے لگ دے سی. جدے پسینے چ ایڈی خوشبو ہے وہ جس بطن بھی چوے. اپنیاں ماما دی شان تے بول دیو، نبی دی ماں دی شان تے بھی اچھی آواز اس بات. اب بندے آج کل کہندے نے وہ سیدہ آمنہ پتہ نہیں کلمہ پڑھیا سی کہ نہیں. بندے اتھو تک بھی تھلے ٹور جاندے نے جے جان لگن تھا. انہوں نے بندہ پوچھے پورے قرآن وچ رب نے ایک مچھلی نو جنتی آکھیا، باقی مچھیاں اودیاں نہیں. پورے قرآن وچ سورہ یونس دے اندر ایکو مچھلی نو اللہ کو پوچھا نا یا اللہ دوجیاں نال انہوں نے جنتی نہیں آکھیا تے اینو کیوں آکھیا؟ اللہ فرمائے دے پیٹ 40 دیہڑے میرا نبی رہا ہے. یہ پیٹ 40 دیہڑے میرا نبی رہا ہے. ہون جملہ تسی وصول کرنے ہیں مچھی دے پیٹ وچ شاہ جی مقتدی روے، مچھی دے پیٹ وچ مقتدی 40 دیہڑے روے. تیرا فرماندہ وہ جنتی ہے تے جس بطن چ امام 9 مہینے رہے آوے، جس بطن پاک وچ سید الانبیاء دی ذات نے 9 مہینے آرام فرمایا ہوئے. اچھا چوکھا جھگڑا کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جڑا بندہ نبی دے والدین والا انگلی چکے نا انہوں پوچھو آمنہ دا منہ داس، دور جانے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اٹھائے نا لسان العرب یا المنجد، اس سے لفظ آمنہ کا معنی دکھائے. لفظ آمنہ دا لغوی معنی یہ وے جڑی سر دے وال تو لے کے پیر دے نو تک ایمان نال پری ہے، جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک. ایک دیڑھ ہے نا بندیاں نے حضرت عبدالمطلب نے شکایت کی تھی. انہوں نے کہا جناب ہے جڑی تواڈی نو ہے نا، تواڈا جوان سالہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، یہ خوشبو لا کے باہر نکل دی تے مہنگی عطر لاندی. حضرت عبدالمطلب فرمایا پوچھ لینے. اعلیٰ خاندان سی سرداراں دا، ایک معیوب بات سمجھی جاندی سی نا. حضرت عبدالمطلب سیدہ آمنہ کو تشریف فرما ہوئے. آپ فرمایا میں سنیا کہ تسی عطر لاندیاں ہوں تے مہنگا عطر لا کے باہر نکل دیاں، تو نہیں پتا میرا جوان سالہ بیٹا فوت ہوئے ہے، تسی بیوہ ہو. تو آپ نے فرمایا اللہ دی عزت دی قسم کدے لایا ہی نہیں، عطر کدے لایا ہی نہیں. انہوں نے کہا خوشبو تے منو بھی آمدی، کیسے مانوں کہ آپ نہیں لگاتی؟ یہ جو پاس بیٹھا ہوں خوشبو تو مجھے بھی آ رہی ہے اور مہنگے عطر کی. حضرت آمنہ فرمایا جدوں دے تواڈے بیٹے دی امانت میرے بطن وچ آئی ہے نا، منو خوشبو لان دی لوڑ ہی نہیں. میں جس گلی چ لنگ جاں خوشبوواں پیدا ہو جاندیاں.
امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے کہ مکے دیاں جنانیاں حضرت آمنہ تو بغیر کھو تو پانی نہیں سن پر دیاں. وہ کہندیاں یا آمنہ آوے دی تے پانی پرا. وہ آگے بوئے تے کھلو رہندیاں ہیں تے جے اندروں آواز آمدی نا میں تھوڑی بیزی ہاں. وہ یہ نہیں کہندیاں یا اللہ چلو پھر اسی کڑا پار لیا منی ہاں. وہ کہندیاں اسی پھر بوئے ہی بیٹھی ہیں تو اسی کار لو کام تے پھر چلنے ہیں کٹھے ہی. تو کسی نے انہوں نے پوچھا وہ تسی جو ایتھے لین بنا کے کھڑیاں رہندیاں پانی کیوں نہیں پرن جاندیاں؟ انہوں نے کہا گل ہے جدوں آمنہ نال ہوئے نا تے ڈول چھکنا نہیں پیندا. ڈول چھکنا نہیں پیندا. فرمایا جوں جوں آمنہ کھو دے قریب جاندی ہے پانی ابل کے اتنے آ جاندا ہے. کنویں دا پانی ابل کے اتنے آ جاندا ہے. پھر وقت آیا کہ جدوں اس دنیا دے میرے نبی دا قدم لگا. 12 ربیع الاول دی صبح سحری ٹائم حضور جلوہ فرما ہوئے. صبح گل ویسے تواڈے ذوق دی سنان والی نہیں لیکن میرا دل پہ کردا ہن میں آیا تے تانوں سنا ہی جا. ستے مجمے والی گل نہیں نا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے 1.25 لاکھ نبیوں چوں ایک نبی بھی اس ٹائم تے پیدا نہیں ہویا جس ٹائم تے آمنہ دا لال آیا. یہ کسی پھیری لان والے دی تحقیق نہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی دی تحقیق علماء جان دے انہاں دا قد کی ہے. اے جڑا ساڈا ایریا نا برے صغیر ادھے چ کوئی بھی بندہ چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر دا ہوئے وہ حدیث نقل کرے نا وہ دی نقل انی دیر اتے جا ہی نہیں سکتی جدوں تک انہاں دے خاندان وچوں نہ گزرے. یہ گل تواڈے اتوں لنگھن والی ہے. جدوں تک انہاں دے خاندان وچوں حدیث دی سند اتے نہ جائے انہاں دے خاندان وچوں نہ لنگے تے حدیث ہی نہیں. وہ ضعیف ہے کیونکہ برے صغیر وچ حدیث دا علم لیاندا ہی نہ آیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے 1.25 لاکھ نبیوں جو ایک نبی بھی سرگی نہیں آیا جس ٹائم تے میرے نبی آئے نے. تو فرماندے نے اللہ دے ہر کام وچ حکمت ہوندی. دسو پھر اللہ نے سرگی کیوں ٹوریا اپنے نبی نو سرگی کیوں بھیجا سو سحری دے ٹائم؟ آپ فرماندے نے وجہ یہ آئی پتہ تے دیہاڑ نو ہی آیا نا کہ نبی آمن والا ہے. نبی تے فرماندے نے پتہ رات نو ہی آیا کہ کملی والا آمن والا ہے. وہ دیہاڑ دعاواں منگدی ہے یا اللہ جے ٹورنا ہی تے میرے چ ٹوری تے رات دعاواں منگدی ہے یا اللہ جے کملی والا ٹورنا ہی نہ تے میریاں کڑیاں وچ ٹوری. کیونکہ جے سونا دیہاڑی آمدا تے دیہاڑ رات نالوں افضل ہوندی تے جے سونا رات نو آمدا تے رات دیہاڑ نالوں. امام راضی فرماندے نے زمین تے آسمان دا مناظرہ ہو گیا. آسمان آکھیا میرا مقام تیرے تو زیادہ ہے. زمین نے آکھیا دلیل دے. انہیں آکھیا پہلی تے میرا قد تیرے نالوں اونچا ہے. دوجی یہ کہ میرے ستارے چمک دیں سورج چمکدا ہے چاند چمکدا ہے. فرماندے نے زمین نے ایک کوئی جواب دیتا یا تے اج تک آسمان دا منہ باندھ دے. زمین نے آکھیا یا تیرے چو چاند چمکدا ہے نا میرے چامنہ دا چاند چمکدا ہے. تے جے سونا دیہاڑی آمدا تے دیہاڑ رات نالوں تے جے حضور رات نو آمدے تے رات دیہاڑ نالوں افضل ہوندی. اللہ فرمایا تسی دوواں ہی ٹینشن نہیں لینی. نبی رحمت للعالمین نہ دیہاڑ نو فیض تو خالی رکھاں دا تے نہ رات نو خالی رکھاں دا. اللہ نے ایسے وقت دا انتخاب کیتا کہ جتھے رات تے دیہاڑ آپس وچ ملدی آئی بھی. جملہ تواڈے اتوں دی نہ گیا یرا شیر شور منو کو نہیں دے آمدے سبحان اللہ بول نہیں دے تو بولو مدد تسی آگو ہونے میاں صاحب پڑھے دا شیر شور کو نہیں دے آمدے اتنا سونا جا کے سومو. آپ فرمانے نے اللہ نے اس ٹائم دا انتخاب کیتا کہ جس ویلے دیہاڑ تے رات ملدی آئی بھی رب نے آمد مصطفیٰ دا فیض دیہاڑ نو بھی دیتا ہے رب نے رات نو بھی عطا فرما دیتا ہے. دیہاڑ نو بھی دیتا ہے تے دوجی گل بڑی مزیدار ہے استاد. آپ فرمانے نے دوجی گل ہے رب نے ایسے وقت دا انتخاب کیتا سی جس ویلے نیرا جاندا آیا پیا تے چاننا آمدا آیا پیا. نیرا جاندا آیا پیا تے چاننا پہلے 1.25 لاکھ نبی بھی ہوتے ہی نبی نے لیکن ایک نبی جے چانن پا کے جاندا نا وہ اپنے وقت مقررہ تے جدوں واپس ٹور جاندے تے پھر نیرا ہو جاندا.
اللہ نو پھر نبی بھیجنا پیندا وہ تبلیغ کر کے جاندے پچھو قوم پھر بگڑ جاندی اللہ نو پھر نبی بھیجنا پیندا اللہ نے اپنے حبیب دی آمد دا وقت ہی ایسا مقرر فرمایا سی کہ پوری دنیا نو پیغام دیتا فرمایا پریشان نہیں ہونا آج تو بعد نیرہ ہونی کوئی نہیں لگا فرمایا آج کے بعد اندھیرا ہوگا ہی نہیں فرمایا میرا او نبی آیا ہے جدے آمن دے صدقے کفر دا اندھیرا دور ہو جائے دا تے توحید دا اجالا پھیل جائے دا فرمایا ہر طرف توحید دا اجالا پھیل جائے نور تے گل کریے تو بہت لمبی گل ہے لیکن میرا موضوع نہیں موضوع تسی یہ آج دا سبق لے کے جانا ہے اس محفل دا کی لے کے جانا ہے سبق جڑے ستے ہونا جڑے جاگ دے ہو پہ انہاں سویرے ستے انہوں سنانی ہے گل جس طرح نبی دی صورت سونی ہے نا اس طرح میرے نبی دی سیرت بھی سونی صورت سونی ہے تے آج دے جلسے دا یہی پیغام ہے صرف چاول نہیں صرف لنگر نہیں میلاد مناؤ تے سیرت اپناؤ میلاد مناؤ تے سیرت جلسہ کر کے بندہ باہر نکل کے گلی جھوٹ مارے کی کیتا سویرے دودھ وچ پانی پائے تے ذکر نبیاں دے امام دا سنے قتل و غارت کرے دل وچ اسد رکھے بغض رکھے او دا اندر ہی نہیں صاف ذکر مصطفیٰ دی یہ شان ہے یہ اندروں بھی چمکا دیندہ ہے تے باہروں بھی چمکا دیندہ ہے جنہوں سویرے جھوٹ مار دیا شرم آئی نا کہ میں راتی ذکر سنیا سونے دا تے میں او دا امتیاں جھوٹ نہیں مارنا وہ سمجھ لے کہ او دی محفل قبول ہوگی او دی محفل گلنا تھوڑیاں ڈاڑیاں نے لیکن تو اسی عظم کرنی ہیں ایک صحابی نے حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ایک چڑک ویکھی سی میرے نبی دی ننگ دیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یہ ہن دسن والی شے نہیں نا میں وہ صورت دی گل کر رہا ہوں جنہوں ویکھ کے پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا سی اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ فرماندے نے ایک کو چڑک ویکھی کلمہ پڑھ کے کہ رب نے ایڈا سونا بنایا انہاں دے دل گواہی دیتی ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا یہ سچے خدا کے سچے نبی بن کر آیا بڑی توجہ چاہواں کلمہ پڑھ گئے خود ہے یتیم عمر آئی 16 سال چاچا پالدا یا تے ماں نے دوسری شادی انہاں دے چاچے نال یعنی اپنے دیور نال کیتی بکریاں چنگاندے ہیں چاچے دیاں تو راتی روٹی دے سڑدا سی عشق بڑا دلیر ہوندہ ہے آپ ایک دیڑے بار بکریاں پہ چگان تے نال سرکار دی نعت پہ پڑھن کہ میرے نبی دا چہرہ اینج سرکار دیاں زلفاں اینج حضور دیاں اکھاں اینج جنہ ویہ لینو پھر ساری زندگی نعت ہی لکھ دیں نعت پہ پڑھن چاچا کولے آ گیا انہوں نے اپنی مستی چ پتہ ہی نہ لگا کہ چاچا کولے آ گیا چاچے نے نعت دے لفظ سن لے تو انہیں چنگا چڑک گئے نا انہیں کہا کہ دی نعت پہ پڑھنا ہے انہیں کہا جدہ کلمہ پڑھ آیا آئے ہائے ہائے ایک واری بھی نہیں سوچیا کہ میں ادھے کار رہنا تے میں یتیم ہاں باہر کٹ سڑے دا انہیں کہا جدہ کلمہ پڑھ آیا انہیں کہا اچھا نبی دا کلمہ پڑھ آیا انہیں بہت ماریا کار بن کے نا آج کل دے بندے جڑا دین دا نام لے او دے گاڑے وچ پھول پاندے نے نا ساری مسجد وچ نہیں کھلا رہے تسی پہلا بندے وٹے مار دے ہم چوری کھانے والے مجنوں ہیں وہ خون دینے والے مجنوں تھے انہاں نو کار بن کے نا چاچے نے بڑا انہاں دے جسم تو کپڑے پاٹ کے چمڑی چھل کیتی مار مار کے جو چاچا تھک گیا نا انہیں کہا سویرے ہتھوں ہی شروع کران دا پھر نکے کلمہ چھاڑ دے بڑی توجہ کلمہ چھاڑ دے نکے سویرے مار ہتھوں شروع کران دا حضرت عبداللہ مزنی ہسے تے آپ نے مسکرا کے فرمایا تنوں پتہ نہیں نا میں کیڑی صاف وچ کھلو گیا تنوں خبر ہی نہیں میں کیڑی
صف وچ کھلو گیا میں اس صف وچ کھڑے ہیں جدے وچ بلال حبشی بھی کھڑے ہیں جدے وچ سیدنا عمار بن یاسر بھی کھڑے ہیں اس صف وچ کھڑے ہیں انہاں کہا چاچا تم مار بھی سڑے نا کدے تم مار بھی سڑے کلمہ نہیں چھڑنا کلمہ چاچے سمجھے نہیں چھڑدا انہیں کہا مارن تو لاوا نہ اور طرح پاؤ انہیں کہا کلمہ نہیں چھڑنا تو میرا کار چھاڑ دے کروں نکل جا یہ بڑی ڈاڈی دھمکی ہے کروں نکل جا رہنا کتھے بندے آپ فرمایا چل کار بھی چھاڑ دینے کار نہیں رہن لگے تیرے کار ٹور جانے ہیں گرے کار دے بغیر میں رہ سکنا محمد دے دیدار دے بغیر نہیں رہ سکتا اب دیدار کے بغیر نہیں رہا جائے کار چھاڑ دیتا انہیں سمجھا یہ تے کار تو بھی تھلے آ گیا انہاں کہا جیباں جات پا اے جڑے پیسے نے بھی میرے نے باہر کٹ انہاں پیسے باہر کٹ کے رکھ سکا انہاں کہا پہ اون جاں تو اسی جملے دی مٹھاس نہیں سمجھ انہیں کہا پہ نہیں پیسے اون جاں انہیں سوچے حالی بھی نہیں باز آیا انہیں کہا کپڑے بھی لا اے میرے دیتے کپڑے کاش تسی صدو کی اڑیو ایس جملے دا وزن پاؤ انہیں جس وقت نا کپڑے لا تو آپ دی اکھاں جو اتھرو آگے فرمایا جے کپڑے یار نو ویکھن وچ رکاوٹ نے نا اے پے نہیں آئے 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 کپڑے بھی 16-17 سال عمر ہوئے گلی چکو آکھے کپڑے لا انہاں لا سڑے کار جا کے نا کاند دے نال چھپ کے اماں نو آکھے اماں آخری واری شے منگن آیا تے میشہ واسطے ٹور چلنا تو ماں 9 مہینے ٹیڈ وچ رکھے ہی نہ کریں اماں کیا کی لینا ہی انہیں کہا 2 چادراں لب جان 2 چادراں دے نا اپنا 70 ڈانپنا اماں نے فٹو فٹ اندروں 2 چادراں پڑھائیں انہیں کہا جلدی لے کے نا چادراں دے ٹور جا مطلب آگے چادراں بھی کھول لے استاد جی ایک چادر انہیں لک بنی ایک چادر انہیں اتے لئی ایس جملے دے بھی تو انہوں لطف نہ آوے دے میں خطابت ہی چھاڑ دیاں دا وہ عشق دا احرام بن کے ٹریا آئے ہائے ہائے احرام دیاں بھی 2 چادران ہیں حضرت عبداللہ مزنی عشق دا احرام بن کے ٹرے تے جس ویلے مدینے دے نیڑے آئے نا تے رات بڑی ٹھنڈی ہے جڑے بندے عرب بھی چاہندے نے میری گل سمجھ آندی جے اوتھے گرمی بڑی ڈاڈی ہے نا تے جدوں ٹھنڈی ہوا چلے نا تو بھی بندے دے جسم دے آر پار ہو جاندی تے پھر مدینے دی ٹھنڈی تے مٹھی سردی جس ویلے آپ مدینہ شریف دے کولے پہنچے نا تے رات آئی تے کمبن پہ دل وچ وسوسہ آیا انہاں کہا تنوں تے کملی والا جاندا ہی نہیں وہ تو ننگ دیاں ویکھیا تے کلمہ پڑھ گئے مدینے بندہ تیرا واقف ہی کو نہیں جے سونیا سیانے ہی نہ تو کدھر جائیں دا چاچا بھی چھاڑ آئے ہیں ماں بھی چھاڑ آئے ہیں کپڑے بھی لا کے دے آئے ہیں وعدہ بھی کار آئے ہیں کہ پیچھا نہیں مڑن لگا تے جے ایتھے کسے رکھے ہی نہ تے جائیں دا کدھر نال ہی آپ نے خیال بدلیا آپ فرمایا وہ تکے نہ تکے میں تے تکان دا نا آئے ہائے ہائے یار تکے یا میں تے تکان کران دا نا وہ جانن پاویں نہ جانن راتی کسے درخت تھلے لمے پہ جا کرن دی عشق جو کیتے ہے عشق وچ ماراں تے پیندیاں نے نا عشق وچ ماراں انہاں کہ کوئی گل نہیں جسے مدینہ شریف داخل ہوئے نا سوچیا کتھے جاؤں پاڑا بڑا اتے دوبٹے 2 سوچیا بندہ واقف تے ہے کو نہیں مسجد نبوی وچ جانا سنیا کھلی رہندی جے تسی جملے دا مول پایا تو میں خطابت ایتھے ہی چھاڑ دیاں نا حضرت عبداللہ مزنی جس ویلے مسجد وچ انٹر ہوئے نا تے ادھی رات ہے اگوں آواز آئی السلام علیکم اگوں کی آواز آئی آپ فرمایا وعلیکم السلام اگلے جملے تے تسی منہ تے ہاتھ بھی رکھ لو تے سبحان اللہ نکل جانی اگوں آواز آئی تو عبداللہ آئے ہائے 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 تو کون ہے عبداللہ آپ نے پیرا تھلو زیوی نکل گئی کہ پہلی باری مدینے آیا اے کون ہے جڑا منو بھی جان دے آپ فرمایا حضرت ملاقات پہلی باری ہے واقعی عبداللہ لیکن تسی کون ہو فرمایا دنیا مجھے بلال حبشی کہتی ہے دنیا مجھے
بلال حبشی کہتی ہے اگلا جملہ سنو سادوکی والے ہوتے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے. انہاں کہا تسی منوں ککن جان دے ہو؟ فرمایا میں نہیں جاندا. سونا جدوں عشاء پڑھا کے اپنے اجرے چ جان لگے نے نا تے سرکار نے منوں بلایا تے حضور نے بلا کے فرمایا عبداللہ آ رہا ماں چھڈ کے, عبداللہ آ رہا اپنا باپ چھڈ کے, وہ سارے پیسے بھی دے کے آ رہا ہے, وہ تن دا لباس بھی اتار کے آ رہا ہے. فرمایا آج مدینے سردی بڑی ہے, اے میرا کمبل کولے رکھ لے تے جدوں عبداللہ آوے نا انہوں محمد دا کمبل عطا فرما دے. فرمایا جدوں عبداللہ آوے تے میرا کمبل دے سننا ہے. تو انہوں نعرے دی نہیں جاج بولو تے صحیح نہ جرا انہوں ہے میرا سارے بولو تو میں اگلی گال کرا دا تے جنہ جر تسی بولنا نہیں چاول نہیں کھولنے. اے کمبل انہوں کوئی ایسا قائد منو وہاؤ نہ دنیا تھی, کوئی ایسا آقا وہاؤ نہ. عبداللہ مزنی تے کپڑے بھی لا آئے نے, تو شراب نہیں ہے چھڑ سکتا نبی دے واسطے, انہاں کار بار چھڑ دیتا ہے, تو دودھ وچ پانی پانا نہیں ہے چھڑ سکتا, انہاں سب کچھ چھڑ دیتا ہے. اسی اندروں حسد ہی نہیں کٹ دے, اسی اندروں بغض ہی نہیں کٹ دے, اسی اندروں کینہ ہی نہیں کٹ دے. جدی کانڈ دے رکھو نا کہندہ میرے نو وڈا عاشق رسول ہی کوئی نہیں. تے ساری دیاڑی لوکاں دیاں تیاں بہناں نو تاڑنا. حضرت مولا علی علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی شرمگاہ بھی نہیں ویکھی, اپنی شرمگاہ. بندے کہندے نا امام حسین نے کربلا وچ قرآن سنایا, ایویں نہیں سنایا. پیو علی جی آوے تے پھر پتر بولدا ہے, ماں بطول ورگی آوے تے پھر نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن سنان ہوندا ہے. مولا علی نے ساری زندگی اپنی شرمگاہ بھی نہیں ویکھی. کسے پوچھا مولا علی دی کی وجہ ہے؟ فرمایا شرم آمدی ہے جنہ اکھاں نال محمد دا چہرہ ویکھے آوے, انہاں اکھاں نال میں اپنی شرمگاہ ویکھاں. جے تو اے ساریاں چیزاں نہیں چھڑیاں تے ٹائم ضائع پیا کرنا ہے. نبی کا سچا اور سچا غلام وہ ہے جڑا گلی چ ٹرے تے دسنا نہ پوے کہ مسلمان جاندا پیا, لوگ ویکھے آکھن محمد عربی دا غلام جا رہا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہاں فقہ حنبلی لکھی ہے, 6 لاکھ حدیث دے حافظ سن. میرا دل پہ کردہ تو اڈو کو 6 کلمے سنا. 6 لاکھ حدیث کہنی سوکھی ہے. سرکار فرمایا جنہوں میریاں 40 حدیثاں یاد نہیں وہ بندہ جنتی ہے. آئندہ تسی کوشش کرنی ہے سارے نے 40 گلاں سرکار دیاں یاد کرنی ہیں. 40 گلاں. نوجوان نسل بیٹھی ہے, انہوں کو پوچھو نا فلانے کھلاڑی دا سٹرائک ریٹ کی ہے, داسڑن دے. فلانا کھلاڑی کیڑی ٹیم دا ہے, داسڑن دے. انہوں نے کھلوا کے پوچھ لو تھوڑے نبی دے نانے نانی دا کی نا ہے, دادی دادے دا کی نا ہے. 80% بندیاں نو پتہ ہی نہیں. تو کانڈ دے ہاتھ رکھو تو کہندے نے میرے تو بڑا عاشق ہی کون. وہ جی عاشق جمیچہ ہی صرف میں ہوں. ایک بزرگ فرماندے نے تو کو بندہ پوچھے نا عاشق رسول ہو تو چپ کر جایا کرو, اس واسطے کہ اگر نہ کرو نا دیدے تو وڈا کفر کو نہیں, تو جے تسی ہاں کرو دیدے تو وڈی منافقت کوئی نہیں. فرمایا عاشق تواڈے نال دے نہیں ہوندے جو سارا دن جھوٹ بولیں, غیبت کریں, اپنے سینوں میں حسد پالیں, بغض پالیں, رشتہ داریوں کے تقدس کی پامالی کریں. فرمایا عاشق تمہارے جیسے نہیں ہوتے. اگر عاشق دیکھنا ہو نا یا عبداللہ مزنی کو دیکھو یا بلال حبشی کو دیکھو. فرمایا عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں جنہاں ساری زندگی ہی چھڑ دیتی نبی واسطے, ساری زندگی ہی. جڑی گل میں کر رہا سی حضرت امام احمد بن حنبل دی, سانوں ویکھ کے کوئی بندہ کلمہ پڑھدا ہے؟ ایمان نال دسو, سانوں ویکھ کے تے غیر مسلم گلاں کردے نے. وہ کہندے نے ایسا ہے مسلمان مسجداں ہی دھماکے کردے ہو تسی, ناپ تول وچ کمی کردے ہو تسی, ہر فراڈ ساڈے اندر پایا جاندا ہے, ہر فراڈ. میرے استاد موجود نے, انہاں کولوں پوچھو ہاں پہلیاں امتاں وچ ایک گناہ ہے, صرف ایک گناہ رب نے شکلاں ہی بدل دیتی. اب باندر بھی کسے دی امت آئے, امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا ایک گناہ آیا صرف ہفتے نو مچھیاں پڑھ دے آئے, اللہ نے منع کیتے ایسے, باندر بن گئے.
ایک ایک گناہ سی پہلیاں امتاں، کوئی جھوٹ بولدا آ، کوئی زنا کردا سی، ناپ تول وچ کمی کردا آ، اللہ نے انہاں دا بیڑا ہی غرق کر چھڑیا۔ ایک جملہ تانوں دیاں، راتی شیشے کے کھلو گے نا تے اکھاں کھول کے دیہڑی کیتے گناہ یاد کریں کہ دودھ میں پانی ہم ملائیں، جھوٹ ہم بولیں، غیبت ہم کریں، نمازوں کی چوری ہم کریں اور لوگوں کی جھوٹی گواہی ہم دیں، نظر بد ہم ڈالیں، پھر آنکھ کھول کے دیکھنا، اگر تیرا چہرہ سلامت ہوا تو سمجھ لینا محمد کل بھی زندہ تھے، محمد آج بھی زندہ ہے، کہ رب تیرے اعمال نہیں دیکھتا، وہ نسبت یار دیکھتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ فرمایا سونے انہاں نوں ککن عذاب دیاں، تو جو انہاں وچ موجود ہیں، تو جو انہاں وچ رحمت للعالمین جو ہے تو۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے آج بھی کافراں دے گھر وچ چولہا بلدا ہے نا، یہ حسین دے نانے دا صدقہ ہے۔ اللہ کافراں نوں بھی رزق دیندا ہے، کیونکہ عالمین وچ تے کافر بھی ہے نا، تے نبی عالمین واسطے رحمت بن کے آیا۔ جڑی گل میں حضرت امام احمد بن حنبل دی کرن لگا سی، فوت ہو گئے جناب، ساری رات حدیثاں پڑھ کے نا آپ دے گوڈے سر نال اونچے ہو گئے سن بہ کے۔ اسی تے رضائی چ منہ دے کے گندیاں فوٹواں ویکھنے ہاں تے ہینڈ فری لا کے گانے سننے ہاں، سارے غلط کام کرنے ہاں۔ یارمی کھاندے ہو نا، انجے گل ہے، کدے حضور غوث پاک نو پڑھیا بھی ہے دے، بخیر والا پیر کہندا کی حضور غوث پاک نے فرمایا جیڑا گناہ بندے نو کفر دے نیڑے لے جاندا ہے نا، وہ تنہائی دا گناہ ہے۔ اے جیڑا رات نو اسی اندروں کنڈی چاڑ کے کرنے ہیں، کسے پوچھے حضرت دی کی وجہ ہے، فرمایا دنیا تو ڈردا ہے، رب تو نہیں ڈردا؟ نہیں جملہ نہیں سمجھے تسی، فرمایا لوکاں دے سامنے نہیں کردا کہ لوکاں تو ڈردا ہے، تو فرمایا دا مطلب ہے کہ انہیں رب نو ہلکا سمجھے ہے لوکاں نالوں ہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو جسے زلیخا لے گئی نا 7ویں کوٹھڑی وچ، تو اس ویلے زلیخا بتاں دی پوجا کر دی، بتاں دی، تو بت پہ آیا تو زلیخا لا کے دوپٹہ بت دے منہ تے سٹیا، تو انہیں کہا یوسف آ جا ہون۔ آپ فرمایا ہون کی ہویا؟ انہیں کہا میرا رب نہیں ویکھدا پیا۔ آپ فرمایا میں کی کراں، میرا تے 7ویں کوٹھڑی وچ بھی ویکھدا ہے، میرا تے 7ویں کوٹھڑی وچ بھی ویکھدا ہے، میں کی کراں؟ تسی کدے سوچیا؟ دعا منگدے ہیں تے اسی یہ سوچنے ہیں کہ وہ سب تو قریب ہے، کدے گناہ کردے ہیں بھی سوچے دے کہ ہون بھی اوڈا ہی نیڑے، ہون بھی اتنا ہی نیڑے۔ آپ دی ساری رات حدیث پڑھ دیاں تے یاد کر دیاں گزر جاندے سی امام احمد بن حنبل دی، فوت ہو گئے جناب۔ بڑی توجہ، جتھے آپ رہندے ہیں نا عیسائیاں دا علاقہ سی، کنہ دا؟ عیسائیاں دا۔ جس ویلے آپ دا جنازہ اٹھیا نا تو اس وقت 6 لاکھ بندے نے آپ دے جنازے شرکت کی تھی، جس ویلے نہ سوشل میڈیا ہے، نہ اخبار ہے، نہ گل ہے، نہ بات ہے، 6 لاکھ بندے نے اس علاقے جڑے سائی آپ دی منجی نال نا بانس بننے گئے سن، کیونکہ ہر بندے دا دل کردا ہے منجی نو مونڈا دین نو، بندہ جو اچھا آیا انہوں گلیاں دے ککھ بھی روئے ہے، 6 لاکھ حدیث دا حافظ جا رہا ہے، تے سائیاں نے سوچیا پاویں مسلمان آیا بندہ چنگا آیا، چلو جنازہ تے نہیں پڑھنا لیکن منجی نو مونڈا ضرور دینا ہے، یرا ایڈا بڑا امام ہو کے ساری زندگی انہیں سانو تکلیف نہیں دیتی۔ تواڈی توجہ ہوئی نا تے تسی پھڑک جاؤ دیا جملہ سن کے، 5000 سائی گیا سی آپ دی منجی نو مونڈا دینا، کنا 5000 سائی، لو بھائی سادھو کی والی ہون تے تانوں سبحان اللہ بولنی پینی ہے، 5000 سائی جس ویلے منجی نو مونڈا دین گیا نا، جس سائی دے مونڈے تے آپ دی منجی دا بانس آمدہ سی نا، او دی زبان تو محمد دا کلمہ جاری ہو جاندہ سی۔ 5000 عیسائی رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، منجی نو مونڈا دے کے، سانو جیمدیاں نو ویکھ کے کوئی نہیں پڑھدا، منجی نو مونڈا دے کے، تو کسی نے سائیاں کو پوچھیا وہ مویا بھی دیساں سناندا آیا، فوت ہویا بھی دیساں سناندا آیا، انہاں کہا ادو تو کونی سو سنائی، لیکن جسے منجی نو مونڈا دین دے آئے نا، ایڈی چاس ماں دی چولی وچ بھی نہیں لبی جیڈی او دی منجی نو مونڈا دین نہ لبی، تے دل وچ خیال آوندا سی
جدے نوکر دی یہ شان ہے او دے آقا محمد دی شان دا عالم کیا ہوئے 50,000 عیسائی رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اسی اس نبی دی خاطر کی چھڑ سکنے کچھ بھی نہیں چھڑ سکتے تو جڑا بندہ چھڑ گیا او دے تو بڑا عاشق ہی کوئی نہیں علامہ اقبال دی ساری تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی دی انگلینڈ دی ساڈے بچے کالجاں جاننا تے والاں دے ڈیزائن پہلاں بناندے نے وہ چنگا بھلا ہوندا بعد ہی سیاںن نہیں ہوندا ہے کی اے فلانا سٹائل ہے تے اے کھوتا سٹائل ہے تے اے گدھا سٹائل ہے تے جی انہاں دے ماں پیو نوں آکھو نا یار اینوں ٹھاکو خیری میرے دا بندہ ہوندا اے کی بن آیا وہ کہندے نے جی کالجاں دا ماحول ہی انج دا ہے کالجاں دا ایک جملہ دیاں اے جملہ جڑا کہندے ہو نا جیسا دیس ویسا بیس یہ جملہ ہی غلط ہے دیس کوئی بھی ہوئے بیس ابو بکر والا ہونا چاہیے دیس کوئی بھی ہو بیس عمر فاروق جیسا ہونا چاہیے دیس کوئی بھی ہو بیس مولا علی جیسا ہونا چاہیے ہمیں اپنی شریعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی قائد دی ایڈی سونی زندگی جڑی ساڑھے نبی دی ساری زندگی علامہ اقبال آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھے نے انگلینڈ بھی جس وقت پرت کے آئے نے آپ فرماندے نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف آپ فرماندے نے یورپ دا حسن بھی منو نہیں چھک سکیا کیونکہ میری آنکھ دا سرما ہے نا جیڑا وہ محمد دے شہر مدینے دی مٹی دا یا علی دے شہر نجف دی مٹی دا لگے آپ دا بیٹا نا جسٹس جوید اقبال ایس گال وچ بڑا سبق ہے پڑھن گیا آکسفورڈ یونیورسٹی تے علامہ اقبال نے خط لکھیا اپنے پتر نے آپ فرمایا دھیان کریں اتنے گند بڑائی دھیان کریں تسی بھی کدے فون کر کے آکھیا پتر شراب تے نہیں ہے ویچدا سور ویچن والی دکان تے نہیں ہے ہوندا نہ لبے کام نہیں لبدا شراب نہیں ویچنی اسی رسول اللہ دا کلمہ پڑھے ہے اسی امتی مصطفیٰ دیں لیکن وہ اقبال آیا نا انہیں خط وچ یہ نہیں لکھیا آیا اگلی واری لاکھ ٹوری بل چوکھا آئے آپ فرمایا دھیان کریں اتھے گند بڑائی تے تیریاں رگاں وچ اقبال دا خون ہے تیریاں رگاں وچ اقبال دا خون ہے دھیان کریں بہک نہ جائیں ان اگے بھی اقبال دا پتر آیا نا انہیں جواب لکھیا انہیں کہا روڑی تے سٹ کے ہون کہنا دھیان کریں خود گاند وچ سٹ گئے کہ ہن پہ کہنا کپڑے بچائیں دھیان کریں تن بھی بچائیں تے من بھی بچائیں پھر اقبال نے جواب لکھیا تے جواب پورا ہی لکھ سڑیا اقبال جو جواب لکھدا ہے نا تے کمال کردا ہے شکوہ لکھی تے بندے آکھیا کافر اعظم ہے جس ویلے جواب شکوہ لکھی تے فرمایا بندے آکھیا عاشق اعظم ہے کیونکہ جدوں اقبال جواب لکھدا کمال کر دیندا ہے آپ نے اپنے پتر نے جواب لکھیا تے فرمایا پتر ہیرا ہوندا ہی ہوئے جڑا روڑی چ رہ کے بھی چمکنا چھڈے جڑا روڑی چ رہ کے بھی چمک فرمایا جڑا چمک چھڈ جائے وہ ہیرا نہیں ہوندا وہ شیشہ ہوندا ہے تے فرمایا تو ہیرا بن کے رمی اگلی گل بڑی خوبصورت لکھی فرمایا کتب نما بن کے رمی مسجد دا محراب بنانا ہوئے نا تو کتب لیا بھی دا انہوں جتھے رکھو نا دی سوئی مغرب والی جائے وہ دی سوئی مغرب وال خانے کعبے والے جائے دی آپ نے اپنے پتر نو فرمایا کتب نما بان کے رمی کتب نما عرض کیتی ابا جی ایک ہی ہے فرمایا تو دنیا دے جس بھی کونے تے ٹور جائے تیری سوئی محمد دے مدینے والے رہنی چاہیے فرمایا سوئی کملی والے دے مدینے والے رکھی صورت دا حسن سارے سونا دے نبی دی سیرت دا حسن اپناؤ نبی دی گل میں مکمل کران دے تقریر ختم حضرت عبداللہ مزنی جدوں گئے نا حضرت بلال نے فرمایا کمبل سونا دے کے گیا اے تو آڈے جو ہے کمبل ہے تے آپ نے کمبل چوم کے جس ویلے اتے لیا نا اکھاں وچوں اتھرو آ گئے تے اگلا جملہ بڑا ڈاڈا ہے آپ فرمایا سب کچھ تیرے نام تے قربان کرن دا اجر لب گیا سب کچھ تیرے نام تے قربان کرن دا اجر مل گیا ایڈی چاس دے ماں دی چولی وچ بھی نہیں آئی جڈی تیرا کمبل لین نال آئی سی مدینے پاک نے کہ یہودن عورت آئی یہودن آخری گل گفتگو ختم او یہودن عورت سی نا جیڑی کار انی غربت آئی کہ دے تن تو کپڑے بھی پاٹ گئے 10 سال دا او دا بچہ سی
ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਲਿਬਾਸ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਈਏ। ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਚੁੱਪ, ਹਾਰ ਤੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ। ਚਲੋ ਭੁੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪੁੱਤਰ ਹਲਾਲ ਦੇ ਆਵਣ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ। ਹਲਾਲ ਦੇ ਆਵਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਸਮਝਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ। ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਆਇਆ ਲਾਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਚਾ ਗਵਾਂਢ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਮੰਗ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਂ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਲਮ ਬੜਾ, ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਇੱਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਚਾਚੇ ਤੇ ਬਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਸੂਟ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਰਸ ਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੂਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ ਨੰਗੇ ਰਹੋ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ। ਇੱਕ ਸੂਟ ਕੋ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਏ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਵਾਂ ਦਾ। ਸਿਆਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੂਆ ਦੱਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਥਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੂਆ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਦੀਨੇ ਐਡਾ ਸਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਛੱਡੀਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਾ। ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੰਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਮਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗਦੀ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਚਾਚੇ ਨੇ। ਅਥਰੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅੰਮਾ ਚਾਚੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਖੀ। ਚਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਲਾ ਰੱਖਾ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾ ਆਤਮ ਤਾਈ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮ ਤਾਈ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬੜਾ ਸਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਖਾਵਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸਖੀ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੇ 70 ਬੂਹੇ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ? ਮੰਗਤਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੂਜੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਕਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਖੀ ਹੋ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਬੂਹੇ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬੜਾ ਸਖੀ ਸੀ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੰਗਤਾ 70ਵੇਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕੀ ਸਖੀ ਸੀ? ਸਖੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੂਹੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੂਹੇ ਮੰਗਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਜੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ, ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ, ਫਿਰ 70ਵੇਂ ਬੂਹੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਖੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੈਰਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਖੀ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਬੂਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਾ ਆਉਂਦੀ। ਹਮ ਤੋਂ ਮਾਇਲ ਬਕਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਝੋਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਹਾ? ਮਦੀਨੇ ਕੌਣ ਏਡਾ ਸਖੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ। ਅੰਮਾ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੱਚੇ ਆਖਿਆ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਲਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਲਮਾ
बच्चे ने आख्या अम्मा तू मैनू एडा कच्चा समझे, नहीं पढ़न लगा मैं कलमा। अम्मा ने आख्या बिलाल दा नाम सुने, एक झलक वेखी है उन्हें सोने दी, एक झलक जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया है वो जिसने मुहम्मद की अदा देखी है। उन्हें आख्या बिलाल दा नाम सुने, सिर्फ एक झलक वेखी है। मक्के दियां काफरां ने चमड़ी उधेड़ सड़ी, नंगे जिस्म अरब दी तपती रेत ते लिटा के सीने ते पत्थर रख के तू कोड़े भी मारे ने, इको ही गल कहंदे मुहम्मद दा नाम छड्ड दे, मुहम्मद दा नाम छड्ड दे, ते थलियों इको ही आवाज आमदी है, रूह जिस्म ते छड़ सकदी है लेकिन बिलाल मुहम्मद दा नाम नहीं छड़ सकदा। उन्हें आख्या ते तू ते कल दा बच्चा है। बच्चे आख्या अम्मा हथ भी हाथ दे के वादा ले लै, मजहब नहीं छड्डन लगा, वादा हो गया। अम्मा आख्या जा ते ध्यान करी मजहब ना छड्डी। उन्हें आख्या नहीं छड्डन लगा। किबला जिस बच्चा गली च निकलिया ना, सामने हुजूर आ गया। अल्लाह करे तुसी जाके सोमो ते तुहानू हुजूर दा दीदार नसीब आवे। सामने कमली वाले आ गए, ओनू खुशबू तो ही पता लग गया होना कि हुजूर आ रहे। गलियां चमक गईयां वाली, जिस उन्हें वेख्या ना हुजूर आ रहे ने, उन्हें नजर थले कर ली। उन्हें आख्या वेखना ते कलमा पढ़ना, थले करके ना जो सोना थोड़े जे नेड़े आए ना, तो उन्हें आख्या मुहम्मद मैं कलमा को नहीं हूँ पढ़ना। सानू को बंदा गली च आके ना मौलवी साहब मैं तुहानू नहीं मनदा, दिल करदा इनू खा जाइए। तो एक बंदा नबियां दे इमाम नू सामने खलोगे, 10 साल की उम्र, बच्चे की उम्र ही कितनी होंदी, 10 साल की उम्र सामने खलोगे, इन्हें आख्या नहीं मनदा तुहानू, मैं कलमा नहीं दे पढ़ना, एक काम आया। मेरी सरकार ने फरमाया मैं कदों आख्या पढ़, हाय हाय मैं तैनू बस है ही सबक है, मैं तैनू कदों आख्या पढ़, लेकिन उरा ते आ ना, परेशान जिहा लगना, तू दुखी जिहा लगना, उरा ना मेरे करीब। मेरा विजदान है कहंदा उस्ताद जी, हजूर ने करीब इस गले बुलाया, फरमाया तू तो कहना ना नहीं पढ़ना, फरमाया उरा ना मेरे करीब, तेरे ते मुहम्मदी रंग ना चाड़ा, मैं मुहम्मद मुस्तफा ही नहीं। फरमाया उरा ना मेरे करीब, जो मेरे करीब आता है वो तो दीवाना बन जाता है, उरा ना नेड़े। बच्चा जिसमें नेड़े आया ना, मेरी सरकार ने फरमाया अखां तेरियां सुजियां, रो के आया, की होया? उन्हें अर्ज की सोने मैं यतीम हाँ। जिस वे वो मूँह चो आया ना यतीम, कमली वाले ने यदुल्ला वाला गोरा गोरा हथ उहदे सिर ते रखिया, ते सरकार दियां अपनी अखां चो अथरू जारी हो गए। शायद मेरे नबी नू अपनी यतीमी याद आ गई। हथ रख के फरमाया रोना नहीं हो, गल सुना की करन आया, तैनू ये भी नहीं पूछना तू है कौन है। उन्हें आख्या सोने गरीब बड़े आ, प्यो मर गए है, घर विच गुरबत इन्नी है कि मां ने जेड़े कपड़े पाए नू जगह जगह तो फट गए। चाचे को लैन गया या नहीं लभे, सुनिया तुहाडे कोलों आया, जे कपड़े लभ जान मेरी मां जिसम ढांप ले ते तुहाडी बड़ी सखावत हवे दी, तेरी जुत्ती तू कायनात कुर्बान करा। सादोगी वाले हो मेरे नबी दी सखावत सुनो। आका ने जिसले इन्नी गल सुनी ना, कमली वाले ने मोंडे तू कमली ला के उतार के अता फरमा देते। फरमाया जा चादर लै जा ते अपनी मां दा जिस्म ढांप। तुसी हाली भी नहीं जुमला समझे, चादर आम नहीं जेड़ी मोरे नबूवत चुमदी है, जेड़ियां वलैल दियां जुल्फां चुमदी है, जेड़ी वदुहा दा चेहरा चुमदी है। हजूर फरमाया चादर लै जा ते मां दा जिस्म ढांप लै। बच्चा जिस वे इंज करके चादर रख के टुरिया ना तलियां ते, काजी सनाउल्ला पानीपति जुमले बड़े सोहने लिखे ने। आप फरमाते ने जो बच्चा इन चादर लैके टुरिया ना, तो रब की रहमत ही उधर टुर पी। हाय हाय हाय, रब की रहमत ही उधर टुर पी, क्योंकि यार की चादर जो उधर जा रही सी, रहमत लिल आलमीन की चादर जो उधर जा रही। फरमाया जिधर जिधर बच्चा जाए रहमत उधर उधर, पीछे पीछे। बच्चा जिसे चादर लैके वेड़े वड़िया ना, अम्मा ने पहली गल ये पूछी, उन्हें आख्या कलमा तो नहीं पढ़िया। बच्चे आख्या अम्मा तू एवं डरानी आई है, उन्हें आख्या ही नहीं। आए हाय, नहीं समझे तुम? समझा जे तुम समझो ना तो मैं की करना है। इत्थे बंदे कहते ने तेरी वहनी बनवाने जे वोट दें, तुहाडे पिंड च हो सकता है असूल ना होवे, मान लेना। गली तां बनवाने जे वोट दें, चलने भाई तेरे नाल थाने अगली बारी वोट दें दा। मेरे नबी शरत ही को नहीं रखी,
سرکار نے فرمایا ہی نہیں چادر دینا لیکن ماں نو آخ کلمہ پڑھیں دی یا توں کلمہ پڑھیں دا، وہ پہلا ہی انکار کر چکے ہے کہ پڑھنا ہی نہیں۔ حضور نے شرط ہی کوئی نہیں رکھی، چادر لا کے عطا فرما دی تھی۔ بچی آکھے ہمیں ڈرانی ہیں توں، انہیں آکھے ہی نہیں۔ بڑی توجہ، میرے آخری جملے تسی ضائع نہیں کرنے۔ تھکیا میں بھی بڑا آیا، ساؤنڈ والے نال میری عادت نہیں گل کرن دی، تے بڑا ماشاءاللہ سونا اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروبار جی برکت فرمائے۔ جس ویلے اس عورت نے انج کر کے چادر اتے لئی نا، انج کر کے چادر، ہائے اللہ کرے تو انہوں قیامت نو کملی دی چھان نصیب ہوئے۔ وہ جس ویلے انہیں انج کر کے کملی اتے لئی نا، انہیں پتر نو آکھیا 10 محمد گئے کدھر نہیں، ہائے 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 10 کملی آڑا گیا کدھر ہے۔ انہیں آکھیا امت تنوں کی لگے جدھر مرضی گئے، چادر لے تے جسم ڈامپ۔ انہیں آکھیا لگے نہیں، چل چلیے کلمہ پڑھ گیا بھی ہے، تو بھی کلمہ پڑھ، میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں۔ بچے آکھیا امہ تیری بھی عجیب منطق ہے، پہلا منو ڈکنی آئی ہیں، وعدہ لے آئی ہاتھ وچ ہاتھ لے گئے تے توں دے علی ویکھیا بھی نہیں۔ وہ والفجر کی پیشانی، وہ واللیل کی زلفیں، وہ والضحیٰ کا چہرہ، وہ والشفتین کے لب، وہ یداللہ والے گورے گورے ہاتھ، وہ لا اقسم بہذا البلد کی شان والے قدم، وہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی شان والی زبان، وہ والشفتین کے لب، وہ مازاق کے کجلے والی آنکھ، مکھ چاند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، محمور رکھی ہیں مد بریاں، سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسنہ کا ما اکمالہ کا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، اور کوئی زلفہ چھلے ہی چھلے۔ سارا جگ سونا ہے پر کملی والے تو تھلے ہی تھلے۔ انہیں آکھیا اممہ توں دے علی ویکھی ہی کوئی نہیں، ان کہنی یہ کلمہ پڑھ گیا بھی ہے۔ ماں دے آخری جملے، انہیں آکھیا پترہ جس وڑے چادر جسم تے لئی ہے نا، ایڈا سکون ماں دی چوڑی وچ بھی نہیں لبا جڈا محمد دی چادر لین نہ لبا ہے۔ تے دل نے گواہی دیتی جدی چادر لین وچ ایڈا سکون ہے، زندگی او دے نہ کر دیئے رب پھر کڈا سکون عطا فرمائے۔ یہ جو آج ہر طرف بے چینی ہے، بے سکونی ہے، گدے تے سون والا بھی بے سکون، روڈ تے لمحہ پہن والا بھی بے سکون، عہدے والا بھی بے سکون، جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی بے سکون۔ دنیا بے سکون ہی ادوں ہوئی ہے جدوں کملی والے نال تعلق ٹوٹ گیا، جدوں دا مدینے والے نال تعلق ٹوٹ گیا۔ اور دووے ماں بیٹا گئے تے جا کے رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت کا رنگ۔ آج تے مونڈے نہ مونڈا لگے تو بندے کہتے ہیں مونڈا ہی لا دیو سو، اکھ کٹی سو اتنی اکھاں ہی دووے کاٹ دیو، منو وے کے تھکیا سو جی بھی وٹ دیو۔ ہم گردنے کاٹتے ہیں۔ میں تو انہوں ایک گل دساں، 80% اسلام، چلو 100 کوئی مننے یا نہ مننے، 80% اسلام میرے نبی دا اخلاق ویکھ کے پھیلے ہے۔ کافر حضور کا اخلاق دیکھتے جاتے اور حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے جاتے۔ جڑے کملی والے دے راہ وچ روڑے سٹ دے آئے نا، انہاں بھی بعد وچ کملی والے دا کلمہ پڑھے ہے، کیونکہ یہ ہے میرے نبی کی سیرت کا رنگ۔ آج کے جلسے کا یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے۔ اپنی زندگیوں کو، اپنی اولاد کی زندگیوں کو، اپنی فیملی کی زندگیوں کو حضور کے رنگ میں اتاریں۔ ہر مرد اپنے گھر کا حکمران ہے۔ گھراں وچ غیبت نو بند کرو، جھوٹ کو بند کریں۔ اگر آپ گھر میں 4-5 فرد ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کتنے فرد نماز پڑھتے ہیں۔ تو کاردہ سربراہ آہ نہیں سکتا کہ وہ خود نہیں پڑھتا۔ کہاں ہم کھڑے ہیں؟ صرف سال بعد نبی دی میلاد دی محفل سجا لینا یہ عشق رسول نہیں ہے۔ آپ کے ایک ایک کام میں، ایک ایک عمل میں، ایک ایک فعل میں عشق رسول نظر آنا چاہیے، سیرت مصطفیٰ کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ عرض کیا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، مالک انہیں رزق حلال بے حساب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس دنیا میں بھی خیر فرمائے، اس عالم میں بھی خیر فرمائے۔